بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاسی منظرنامے میں ہلچل برقرار ہے. ظاہر ہے جہاں اتنا کچھ ہوا ہو, ایک گورنمنٹ گئی ہو, نئی گورنمنٹ آئی ہو, تو پھر وہاں پر اس کے آفٹر شاکس تو چلتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ نئی حکومت آئے ہوئے 8 دن ہو گئے لیکن کابینہ نہیں آئی. تقریباً ایک ہفتہ تو ہوئی ہے حکومت کے آئے ہوئے, لیکن کابینہ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ اگر ابھی سے مسئلے مسائل ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ تو یہ ایک سوال ہے. دوسرا, پنجاب کے جو گورنر ہیں, وفاق یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ گھر جائیں, اور پنجاب کے گورنر کو کہتے ہیں, جو گورنر ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ گھر جائیں. پھر وفاقی کابینہ میں حلف اٹھانے سے صدر مملکت نے انکار کر دیا ہے. تو وہ ایک لگ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جائے گا معاملہ, یا کیا جائے گا؟ خان صاحب جو ہے وہ اپنا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں. ابھی انہوں نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے, کراچی میں بڑا جلسہ کیا ہے. آج خان صاحب صحافیوں سے ملے ہیں, وہاں انہوں نے بہت کھل کے بہت سارے موضوعات بات کی. تو ہم ذرا ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے. ہمارے ساتھ متعلقہ مہمان موجود ہیں. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ, جو کہ آف کورس سابق ایس اے پی ایم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. سر بہت شکریہ. رانا مشہود صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم این این پنجاب کے, اور پنجاب اسمبلی کے معاملات میں بڑا اہم کردار رکھتے ہیں. عبد القادر صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں اے آر وائی کے, آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن, اور وہ آج تھے بنی گالہ میں. عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اس میں عبد القادر صاحب بھی تھے. تو تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اگر اجازت دیں میں ذرا کوئکلی ایک قادر صاحب سے آغاز کروں, پھر ہم ذرا بات لے کر آتے ہیں باقی والوں سے بھی. السلام علیکم قادر. جی وعلیکم السلام وسیم. اچھا, الگ الگ چیزوں پہ بات ہوئی ہے اور میں ذرا ایک ایک کر کے ذرا کرتے ہیں بات تھرو آؤٹ دا شو, پھر ڈسکشن بھی کرتے ہیں. تو ایک تو مجھے بتائیے گا, ایک زمانے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ وہ سب سے بڑی خبر تھی. حکومت وقت نے سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس بھیجا, صدر پاکستان نے اس کا باقاعدہ دھڑلے سے دفاع کیا. شہزاد اکبر صاحب بتاتے رہے کہ وہ کتنا ضروری ہے, فروغ نسیم صاحب اپنا بتاتے سارا معاملہ. تو آج عمران خان صاحب نے کیا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو کچھ کیا گورنمنٹ نے وہ کوئی بڑا کوئی مناسب کام نہیں تھا کرنے والا؟ جی ہاں بالکل. آج ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا اس سے مطمئن نہیں ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا. تو آج عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کیٹیگوریکلی اس بات کا اعتراف کیا, اور واضح لفظوں میں انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یا میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ان کے ورڈ تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. میری اداروں کے ساتھ کوئی محاذر آئی نہیں ہے اور نہ ایسا میں سمجھتا تھا, لیکن ہمیں لا منسٹری کی طرف سے ایک ایڈوائس آئی تھی, اور لا منسٹر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی 3 پراپرٹیز ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہے اور وہ باہر ہیں, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہ ریفرنس والا سارا معاملہ شروع ہوا. اور آپ کو ابھی کیا لگا کہ آنے والے دنوں میں وہ لگتا ہے کہ وہ اپنی جلسوں میں بھی تنقید کا دائرہ سیاست دانوں تک ہی رکھیں گے یا تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے؟ آپ کو کیا لگا آج کی بات چیت سے؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کوئی ملک کو نقصان ہو. مطلب وہ فرنٹ فٹ پر تو نظر آ رہے ہیں, لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کوئی ایسی انہوں نے بات نہیں کی. بلکہ کچھ لوگوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, سول ملٹری تعلقات اور یہ جو سارا کچھ ایپیسوڈ ہوا اس بارے میں انہوں نے مختلف قسم کی سوالات کیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بات نکلے گی, کوئی اس طرح کا کوئی گلا شکوہ ہوگا. لیکن عمران خان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو. 3 سال پہلے اسی جگہ پر میری ان سے اسی طرح ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بات بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کی جمہوری تاریخ کے سب سے مطلب جمہور پسند جنرل میں ان کا نام آئے گا. اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے. تو جب میں وہ بات لکھنے لگا ان کی, تو انہوں نے کہا نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں بٹھا لو یہ بات کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہترین جمہوری جنرل ہوں گے. تو آج میں نے ان سے یہ سوال پوچھا. میں نے کہا آپ نے 3.5 سال پہلے جو بات کی تھی وہ میرے ذہن میں ابھی بھی ہے, تو کیا آپ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں اس بات پر؟ تو انہوں نے زیادہ بات نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ پاناما میں سٹینڈ نہ لیتے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا. انہوں نے بڑا بہترین کردار ادا کیا. مطلب جس طرح جے آئی ٹی میں اداروں کے لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو باقی سارے تو لیٹ گئے تھے, وہ تو کوئی حکومت کا پریشر برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, لیکن انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے, پرسوں بھی یہ لوگ اسی طرح شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ کسی اور ملک کی جنگ میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کو کسی اور کی جنگ
میں دھکیلا گیا اور پھر کسی اور کی جنگ کو اپنے ملک کی جنگ بنانے پر نقصان ہوا. اور انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی, انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ شہیدوں کے اہل خانہ کو سچ بتائیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ کسی اور کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑا ریسپیکٹو وے میں ساری چیزوں کو بیان کیا, اور ایسا بالکل نہیں لگا کہ وہ کسی وجہ سے تناؤ میں ہے یا کسی وجہ سے پریشان ہے یا غصے میں ہے, بلکہ جب وہ آئے ملاقات کرنے تو صحافیوں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ تو بڑے فریش لگ رہے ہیں, حکومت سے نکلنے کے بعد آپ زیادہ بہتر لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی کسی اور گیم میں, وہ بھی دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا. یعنی آپ نے سوال کیا تھا پریسائزلی کہ جناب وہ اسٹیٹمنٹ آج بھی ویلڈ ہے یا نہیں, اس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں, وہ پھر باتیں آگے نکل بات سے بات نکل گئی. اس وقت جو ان کا سٹینڈ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ میں بالکل وہ اس وقت ٹھیک تھا, اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو, ہمارے لیے مضبوط فوج بہت ضروری ہے. قادر ذرا پلیز میرے ساتھ رہنا تاکہ میں ذرا مہمانوں سے بھی, عثمان ڈار صاحب ہیں تحریک انصاف سے, وہ سوالات پہ بڑے مسکرا بھی رہے تھے. رانا مشہور صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. رانا صاحب پہلے آپ سے آغاز کریں, بتائیں کیا بنے گا یہ پنجاب کا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے, آپ کہہ رہے ہیں گورنر گھر جاؤ, گورنر کہہ رہے ہیں تم لوگ گھر جاؤ, تو ایک بار پھر معاملہ عدالت میں جائے گا اور پھر عدالت بتائیے کس نے گھر جانا اور کس نے نہیں جانا. رانا مشہور صاحب دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو یہ جو بات نعرہ لگاتے تھے نا, دو نہیں ایک پاکستان, تو دو پاکستان تو ہم نے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں دیکھے کہ جب ان کے لیے اور طرح کا قانون تھا اور باقی پورے پاکستان کے لیے اور طرح کا قانون تھا. اب آئین پاکستان جو ہے اس کے مطابق سیاست کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے. الیکشن بالکل ایک حقیقت ہے, دو کینڈیڈیٹس لڑتے ہیں, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, دوسرا گریس کے ساتھ جو ہارتا ہے وہ گریس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی بالکل ہار گیا اور میں آئندہ زیادہ محنت کر کے آؤں گا اور لڑوں گا. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ وہ لیڈر جو کہتا تھا کہ چند 100 افراد بھی کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ عمران خان گھر چلے جاؤ تو میں گھر چلا جاؤں گا, جو حال اس نے قومی اسمبلی کا کیا, سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا, الیکشن کروانے پڑے, الیکشن کی ان کو انٹرپریٹیشن کرنی پڑی, اور جس طرح رات 12 بجے تک انہوں نے کھینچا اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے. سر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ آپ ہوتے نا, وہ کہتے ہیں اگر یہ آپ ہوتے تو ہم وہی کرتے جو ہم نے کہا تھا. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ آپ نہیں ہے نا, یہ امریکہ ہے, آپ تو مور ہیں. نہیں, ابھی میں تو اس طرف بھی آ رہا ہوں. دوسرا, پنجاب اسمبلی اگین ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا, ہائی کورٹ کو یہ کیٹیگوریکلی کہنا پڑا کہ جب شیڈول جاری ہو جائے تو الیکشن کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آپ ملتوی نہیں کر سکتے, آپ کو ہر حال میں الیکشن کروانا ہے. اور انہوں نے امپاور کیا ڈپٹی اسپیکر کو کہ اگر آپ الیکشن میں آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی امپیڈیمنٹ نظر آتا ہے تو آپ کو چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے اسسٹ کریں گے. اس کے بعد الیکشن ہو جاتا ہے ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر, اور اب اس کے بعد اوتھ ہونا ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے. اور دیکھیں آرٹیکل 48 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر ایکٹ کرنا ہے, اور پرائم منسٹر نے ایڈوائس بھیجی اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تو یہ بھی مطلب ایک طرح کا جو سٹیل میٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اور دوسری بات, تو یہ معاملہ بھی عدالت میں حل ہوگا کیا؟ امریکہ, میں امریکہ والی بات سے بات نکل رہا ہوں, عدالت جائے گا. اچھا, میں ذرا آتا ہوں امریکہ پہ آتا ہوں. میں امریکہ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ چلے, ٹھیک بھائی. عثمان ڈار صاحب, لیکن یہ بتائیں نا, دیکھیں عثمان ڈار صاحب, پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے حکومتوں کے آنے اور جانے سے, لیکن یہ تو شاید ہی کسی نے کیا ہو کہ وہ صدر کہہ رہے ہیں میں حلف نہیں لوں گا, گورنر کہہ رہے ہیں میں حلف نہیں لوں گا. وہاں مشرف صاحب اور نون لیگ کا جتنا معاملہ خراب تھا پھر بھی بہرحال ہی ہوا, آپ کا اور نون لیگ کا اتنا خراب تھا پھر بھی ممنون حسین صاحب نے. اب آپ تو بس وہ آپ پچی اکھاڑ دیتے ہیں کہ چلو گیم خراب کرو, بس ٹھیک ہے یار, کوئی بھی نہیں کھیلے گا, جاؤ کوئی نہیں کھیلے گا, میچ ختم کرو یار, چلو. وسیم, میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ آپ نے بڑی زبردست سپن بولنگ کی ہے, ٹرن بھی کی عبد القادر کو, معصومانہ سوال بھی کرتے رہے ہو, آگے سے عبد القادر بھی جما رہا ہے, اس نے بھی جم کے بیٹنگ کی. عبد القادر گھبرائے نہیں ہے, عبد القادر گھبرائے نہیں ہے. ویسے ایک بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہے پاکستانیوں کہ یہ نون لیگ والوں کو خاص طور پہ آئین اور قانون یاد آ گیا. یہ وہی رانا مشہود کی جماعت ہے جنہوں نے ڈنڈوں کے ساتھ, لیکن ڈنڈوں کے ساتھ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. یہ وہ جماعت ہے جو بریف کیس لے کے ہمارے محترم جج صاحبان کو خریدتے رہے ہیں. یہ وہ نون لیگ ہے, یہ حکومت کے آنے کی بات کر رہے ہیں جی, مرکز میں یہ ہو گیا, پنجاب میں یہ ہو گیا. ضمیر فروشی کا جو لوٹوں کا انہوں نے بازار گرم رکھا,
جو پیسہ چلایا ہے. اور بھائی اتنی ہی جلدی تھی حکومت میں آنے کی تو عزت کے ساتھ آ جاتے. اس بشرمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ, بہتر تھا الیکشن میں چلے جاتے. اس طرح ترلے منتوں پہ آ گئے ہیں وسیم کہ اوتھ لے لو بابا, اوتھ لے لو, حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنا دو بابا. اور بھائی اتنے ہی ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ. سی ایم بنتا ہے نمبر سے, نمبر ان کے پاس ہے, جب نمبر آ جائے تو حلف ہی ہوتا ہے نا. پھر ہمیں کہتے تھے اس کے بعد کوئی کیا ہوتا ہے, جب کوئی سی ایم بن جاتا ہے تو حلف ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں حلف کا ہونا معمول کی بات ہے, گورنر کا کہنا کہ حلف نہیں لوں گا یہ غیر معمولی بات ہے, ان یوزول یہ ہے. دیکھیں آپ 12 سے 14 ایم پیوں کے ضمیر خرید کر, ہچر ٹریڈنگ کر کے, پلاٹ دے کے, فارچون گاڑی دے کے, 2-2 کروڑ پہ دے کے, اور پھر نون لیگ کے ٹکٹ کی پاکستانیوں یہ بات کرتے ہیں, اور ایسی پھر یہ ہاؤس میں چینج لے کے آتے ہیں. اس سے بہتر نہیں کہ عزت کے ساتھ الیکشن میں چلے جاتے. پنجاب 10 سے 12 کروڑ عظیم لوگوں کا صوبہ ہے, ان کروڑوں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ پنجاب کا حکمران کون ہوگا. گھبراتے کیوں ہیں؟ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں نا آپ کی پروگرام میں وسیم, اناؤنس کریں ہاں جی ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ویسے جمعرات کو 21 اپریل کو لاہوریے ان کی سیاست کا دڑن تختہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھنا وسیم, یہ جو میں کہہ رہا ہوں. اور رانا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کیونکہ ان کو اکثر لوگ کم نظر آتے ہیں. رانا صاحب میں آپ کو سٹیج 1 کا پاس دوں گا, آپ نے آنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر سننا ہے کہ یہ عظیم لاہوریے کیا بلند آواز میں بولیں گے. امپورٹڈ حکومت نامنظور. میں چاہتا ہوں رانا مشہود اپنی کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھیں. میں رانا صاحب سے پوچھتا ہوں پہلے, میں ذرا قادر صاحب یہ کیا یہ لاہور کے جلسے کے حوالے سے کتنے پرعزم تھے, اس بارے میں بات ہوئی عمران خان صاحب سے؟ ہاں بالکل, انہوں نے کہا کہ اب وہ لاہور کی طرف رخ کریں گے اور اس بار تھوڑا ڈفرینٹ سینیریو ان کو دیکھنے کو ملے گا. اچھا, وہ بڑے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں عوام کی طرف نکلا ہوا ہوں, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں جو اپوزیشن کی ساری اس وقت عہدوں کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ضمانتوں پر رہا ہونے والے کس طرح ملک چلائیں گے. اس وقت عہدوں کے نام پر جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف بیوروکریٹس, الیکشن کمیشن اور امپائرز کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان میں جو NRO 2 کی کوششیں ہو رہی ہیں اس سے قانون کی حکمرانی تباہ ہو جائے گی. اور قادر صاحب کیا یہ آپ کو لگا ان کی باتوں سے کہ وہ احتجاج کا دائرہ لانگ ٹرم ذہن میں سوچ کر بیٹھے جب تک الیکشن نہیں ہوتا؟ یعنی ممکن ہے کہ وہ اسلام آباد بھی آئے کا مطلب جلسہ والا آئے نہیں, آ کے بیٹھ جانے والا, ایسی بھی کوئی آپ کو لگا کچھ ذہن میں؟ ایسا کوئی سگنل انہوں نے نہیں دیا, لیکن ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ لاہور جلسے کے بعد پھر آپ کا کیا پلان ہے, مطلب اس کے بعد آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام میرے ساتھ نکلے گی, اور ایک پلان اپوزیشن نے بنایا ہے, ایک پلان اللہ نے بنایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب لڑوں گا, عوام کے بلبوتے پر لڑوں گا, اور جس طرح سے قوم میرے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے اب ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے, اور یہ جو آزاد خارجہ پالیسی والا سارا معاملہ اب یہ دیکھیں گے. اور انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ 3 سال انہوں نے لگائے اس ساری قوم کو میرے خلاف باہر نکالنے کے لیے, لیکن اب اللہ کی کرنی دیکھیں گے یہ ساری قوم ان کے خلاف نکل رہی ہے. اچھا, میرے خلاف نکالنا چاہتے ہیں. فورن فنڈنگ کیس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ سوال نہیں, وہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تھوڑے دنوں میں فیصلہ ہے اس کا, تو کچھ بات ہوئی اس بارے میں؟ جی بالکل, فارن فنڈنگ کیس کے اوپر بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں ہے, یہ کیس خام خواہ الجھایا جا رہا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کہ یہ ساری جماعتوں کا کیس اکٹھا سنیں اور اکٹھا فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کہ یعنی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہے, کانفیڈنٹ ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا یہ موقف ہے کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پوری دنیا میں پولیٹیکل فنڈنگ کیا, یہ پہلی جماعت ہے, واحد جماعت ہے پاکستان کی جنہوں نے پوری دنیا میں پولیٹیکل فنڈنگ کی ہے. انہوں نے کہا کہ چیریٹی ڈنر جو ہے وہ ہم نے کرائے, اور ہمارا جو ڈنر ٹیبل تھا باہر وہ بکتا تھا, یعنی لوگ اس کو چیک دے کے وہ خریدتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی فورن یا ممنوعہ فنڈنگ شامل نہیں تھی, لیکن اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو پھر ریٹیلیٹ بھی ہوگا اور بھرپور طریقے سے ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں ہے, یہ کیس خام خواہ جان بوجھ کر الجھایا. اور قادر بھائی ایک آخری بات بتا دیں, پھر میں پولیٹیکل سے کنٹینیو کرتا ہوں. یہ توشہ خانہ ایک گھڑی خریدی 50% دینے کے پابند ہوتے ہیں پرائم منسٹر, پھر وہ لے سکتے ہیں, پہلے 15% پھر 50%. تو عمران خان صاحب نے آج جو ہمیں لگا وہ یہ کہ انہوں نے مانا کہ ہاں بھائی بالکل میں نے ایز پر لا 50% آف دا اماؤنٹ دیا, گھڑی خرید لی, پھر ہاں میں نے بھائی بیچی وہ گھڑی, اس میں کیا مسئلہ ہے, نتھنگ رانگ ان اٹ. یہ ایسے ہی انہوں نے اسی طرح واضح الفاظ میں کہا ہے.
باقی باتیں آپ کی ٹھیک ہے, تحفے کا مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ گھڑی تھی یا کچھ اور چیز تھی, لیکن کوئی چیز تھی. انہوں نے کہا کہ اگر 3.5 سال بعد میرے خلاف صرف توشہ خانہ ہی ملا ہے ان کو تنقید کرنے کے لیے تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو گھر پر یعنی بنی گالہ میں کوئی تحفہ بھجوایا تھا جو کہ کسی سرکاری دورے پر نہیں تھا, بنی گالہ میں ان کی ذاتی رہائش گاہ پر بھجوایا تھا, لیکن قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے وہ تحفہ توشہ خانہ میں بھجوایا, اور وہاں پر ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو اینالائز کرتی ہے اور اس کی قیمت کا تعین کرتی ہے. تو قانون کے مطابق جب اس کی قیمت کا تعین ہو گیا تو اس کا 50% دے کر انہوں نے وہ تحفہ واپس لے لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کے باہر سڑک بنوائی, وہ اپنے خرچے سے بنوائی, فینسنگ کروائی, جو کچھ بھی. انہوں نے کہا اگر میں پیسہ بنانا چاہتا, اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیسہ بنانا چاہتا, یہ 1.5-2 کروڑ روپیہ کیا ہے میرے لیے. اگر میں اپنے خالی بنی گالہ کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیتا تو میں آرام سے بیٹھے کروڑوں روپیہ تو ادھر سے ہی کما سکتا تھا, مجھے کیا ضرورت ہے. اور مالیت ڈسکس ہوئی اس تحفے کی, بتائیے انہوں نے یہ کہا کہ 1.5-2 کروڑ روپے سے میرا کیا بن جاتا. مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ تحفہ 1.5-2 کروڑ مالیت کا ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ قادر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایک بریک لیتے ہیں پھر رانا مشہور صاحب, بریک کے بعد پھر آپ بتائیں بھائی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی 100 باتوں کی ایک بات, عوام میں جاؤ فیصلہ کراؤ, تو کیوں نہیں کرا رہے بھائی, الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, یہ رانا مشہور صاحب بتائیں گے بریک کے بعد. جناب علی بھائی پھر خوش آمدید کہتے ہیں, ذرا یہ بتا دیں کوئکلی رانا مشہور صاحب, وہ کہتے ہیں الیکشن کرا دیں بھائی, اب یعنی اس کا مطلب یہ طے ہے تحریک انصاف کے پاس اس وقت ہر سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہنا ہے بھائی عوام کے پاس جاؤ, فریش مینڈیٹ لے لو. کیا مسئلہ کیا ہے اس وقت, مجھے یہ سمجھا دیں اس وقت آپ کیوں الیکشن میں جانا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے بھائی ہمیں آئین رائٹ دیتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹینیور پورا کرے تو ہم کریں گے, یہ آپ کی دلیل ہے, یا آپ کا کہنے کا مطلب کچھ اور ہے کہ نہیں آپ کیوں نہیں جا رہے ابھی الیکشن میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈار صاحب نے 2 باتیں کہی تھیں کہ جی یہ آپ نے کیوں لوگ خریدے, میرا ان سے سوال ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہمارے 51 ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی آپ نے کیوں اپنے اندر شامل کیے, آپ نے بلوچستان اسمبلی میں کیوں خرید و فروخت کی, آپ نے سینٹ کے اندر جو سینٹ کے الیکشنز تھے جو آپ کریں وہ جائز اور جو دوسرا کرے وہ ناجائز. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ حق جو ہے ہر ممبر کو ہے کہ وہ اپنا فیصلہ, اور یہ جو ممبر ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں, یہ صرف, اور ان سب نے اوتھ پہ کہا کہ ایک پیسہ ثابت کر دے. ہاں ہم ثابت کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے 5 سے 12 کروڑ روپیہ اپنے ممبران خریدنے پہ لگایا, پنجاب حکومت کے وسائل لگائے ہیں. یہ تو وہ سارے لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے, جن کے حکومت کے ہتھ کنڈوں کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے, کیسے ثابت کریں گے آپ چھوڑے گئے, یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں. کیسے ثابت کریں, یہ پورا کمیشن بنے گا, یہ انشاءاللہ جس دن حمزہ صاحب اوتھ لیں گے اس کے بعد پہلا کمیشن ہی یہ بنے گا, ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا. پنجاب اسمبلی کو نو گو ایریا بنایا گیا, میڈیا نے دکھایا, خاردار تاریں لگائی گئیں, دروازے بند کیے گئے, آپ کے میڈیا نے دکھایا. یہ ایک 4 شیٹ ان کے خلاف تیار ہو چکی ہے. یہ جو آج ہائی مورل گراؤنڈ کی باتیں کرتے ہیں, کس نے نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ جو ہے اس کی غلامی, آج خود کراچی کے جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں, میں اینٹی انڈیا نہیں ہوں, میں اینٹی یورپ نہیں ہوں. عوام کو آپ بیوقوف بناتے ہیں. ایک طرف آپ چورن بیچتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے اشارے پہ, بتائیں نا کس کا اشارہ تھا, کیا وہ امریکہ جس کے 12 سے زائد مشیر اور آپ کے کیبنٹ ممبرز امریکہ سے آئے ہوئے تھے, جو اب اپنا اپنا بریف کیس اٹھا کے دوڑی جا رہے ہیں, باری باری سارے نکلی جا رہے ہیں, اس امریکہ کے بارے میں آپ اپنی سیاست کے لیے 2018 میں آپ نے مذہب کارڈ استعمال کیا, آپ نے حرمت رسول کی بات کی, آپ نے اس وقت مذہب کو بیچ میں لے کر آئے, پھر آپ صوبے کو بیچ میں لے کر آئے, جنوبی پنجاب محاذ کے حساب سے بات کرتے رہے, 4 سال میں آپ نے نہیں بنایا, اور اب آپ کے پاس کوئی اور چورن بیچنے کو نہیں ہے, تو آپ اب غیر ملکی سازش کا کہتے ہیں. یہ تو نقطہ آ گیا اس میں, لیکن سر الیکشن کا ہی بتایا نا, پھر میں پوچھوں گا میرے ساتھ مولانا صاحب کے دستے راست راشد سمرو صاحب بھی, ان سے پوچھوں گا چونکہ مولانا صاحب بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن میں جانے کے موڈ میں, لیکن رانا صاحب پہلے آپ بتائیں نا کہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے ابھی آپ؟ پہلی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہر جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. ہمارا آج بھی مطالبہ یہ ہے, بٹ ہم ان کی ٹرمز پہ کیوں جائیں گے, ہم اپنی ٹرمز پہ کرائیں گے. ہم نے اللہ کے فضل سے ایک آئینی طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر اپنا وزیر اعظم لے کر آئے ہیں, اور اب ہم نے جب آ کے معیشت کی حالت دیکھی ہے, لوگوں کی حالت دیکھی ہے, آج لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. ہم چند مہینوں کے اندر معیشت کو ڈال کے سیدھے راستے پہ عوام کی مشکلات کا حل کر کے بالکل الیکشن میں جائیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن, الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ.
جو ان کی بدنیتی ہے کہ 3.25 سال میں ایک الیکشن ریفارم انہوں نے نہیں کی. ایک انہوں نے الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا کہ ہم نے 17 دفعہ ان کو لیٹر لکھا, انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کبھی بات ہی نہیں کی. تو الیکٹورل ریفارمز ہوں گی, پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوں گی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, اور انشاءاللہ یہ تمام جماعتیں جو جمہوریت کے لیے کھڑی ہیں, عوام کے لیے کھڑی ہیں, ان کا 2/3 میجورٹی سے مینڈیٹ آئے گا, اور ہم پاکستان کو مزید بہتر کریں گے. میں ذرا اچھا اوکے دیکھتے ہیں, میں ذرا عثمان میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن ذرا میں پوچھوں سی راشد سومرو صاحب سے. راشد صاحب السلام علیکم. السلام وسیم بھائی. خیریت سے ہیں حضور؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر یہ کیا ہے, آپ یعنی جمعیت علماء اسلام کیا چاہتی ہے کہ الیکشن کب تک ہو جائے؟ دیکھیں وسیم بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی مجھے بہت تھکاوٹ کی بھی قدر ہے, اور ماشاءاللہ رمضان میں جس طرح آپ لگن کے ساتھ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ آپ آرام کب کرتے ہیں. تو اسی کو ایک مثال بنا لیں کہ ہم نے 3.5 سال اسی طرح جدوجہد کی, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی, اور ہم نے پارلیمان کی, آئین کی, جمہوریت کی بالادستی کے لیے, ووٹ کی عزت کے لیے ایک جدوجہد کی. یقیناً عمران خان صاحب کے 3.5 سال دور حکمرانی پاکستان کے تاریخ کے بدترین دور میں لکھی جائے گی, جس میں انہوں نے 3.5 سال میں جو قانون سازی کی وہ امریکہ کے کہنے پر اور فاٹف کے کہنے پر کی. پاکستان کے لیے انہوں نے کون سی قانون سازی کی, فاٹف کے علاوہ کون سی قانون سازی کی, وہ صرف اور صرف اپنے الیکشن کے لیے کی, تاکہ چور دروازے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ پارلیمنٹ پر قبضہ کر سکے. امریکہ کے کہنے پہ کیا قانون سازی کر لی عمران خان نے؟ فاٹف نے لکھ کے دیا نا شرائط, جو قانون سازی 3.5 سال میں ہوئی ہے وہ تمام کی تمام فاٹف کے شرائط کے مطابق ہوئی ہے, کہ آپ کو گرے سے نکال کر وائٹ میں ڈالنا ہے. آپ نے ان کی باتیں بھی مان لی, قانون سازی بھی کر لی, اور پاکستان ادھر کا ادھر گرے میں ہے. امریکہ کے خلاف تو نعرہ بلند کر دیا انہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں قانون سازی امریکہ کے خلاف تو نعرہ بلند کر دیا انہوں نے. میں عرض کروں, امریکہ کے خلاف نعرہ اس لیے بلند کیا ہے کہ امریکہ کو عمران خان کے 3 سالہ دور حکومت سے اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ پاکستان اس وقت سپر پاور بننے جا رہا تھا خان صاحب کی وجہ سے. خان صاحب سے امریکہ نے اتنا قرضہ لے لیا تھا کہ امریکہ کو پریشانی ہو گئی تھی کہ خان صاحب کہیں ہم سے قرضہ واپس نہ لے لیں اور ہمارا ملک نہ ڈوب جائے. امریکہ نے اپنا بینک, وسیم بھائی مجھے پورا کرنے دیں, امریکہ نے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ آف پاکستان کے پاس گروی رکھوا لیا تھا. اب ان کو ڈر تھا کہ ہمارا بینک پاکستان کے بینک کے پاس خان صاحب نے گروی رکھوا لیا ہے, ہمارے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش نہ ہو جائے, اس لیے امریکہ ڈر رہا تھا خان صاحب سے. خدا کریں, ریاست مدینہ کا چورن بیچا, 1 کروڑ نوکریوں کا چورن بیچا, 50 لاکھ گھروں کا چورن بیچا, وہ چل نہیں سکا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اب امریکہ مردہ. اب امریکہ کا میں مخالف نہیں ہوں, آپ اگر امریکہ کے مخالف نہیں, اگر آپ امریکہ کے خلاف نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں, تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ سازش امریکہ نے کی, کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ نے منحرف اراکین کو بلا کر میٹنگیں کی, کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ نے خط لکھا, کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ نے کہا. یہ تو پوائنٹ آ گیا. آپ بتائیں نا سر, الیکشن کب کرانا ہے یہ بتائیں نا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں 30 سیکنڈ لوں گا آپ کے, 30 سیکنڈ لوں گا. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کہا کہ اگر خان نہیں اترا تو ہم پاکستان کو نہیں بخشیں گے, اتر گیا تو پاکستان کو بخش دیں گے. جب آپ کے بقول کے ساری سازش امریکہ نے کی ہے, پھر کراچی کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں. اگر امریکہ کے آپ مخالف نہیں ہوں تو کس کے مخالف ہیں یہ تو بتا دیں. قوم کو پھر کس چورن کے پیچھے آپ لگا رہے ہیں؟ یا تو واضح کہہ دیں کہ امریکہ نے سازش نہیں کی, اگر امریکہ نے سازش کی ہے تو واضح کہہ دو کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں. قوم کو اب جھوٹے نعروں کے پیچھے لگا کر آپ دوبارہ بے وقوف نہیں بنا سکتے. 3.5 سال کی کارکردگی خان صاحب بتائے کہ خان صاحب نے 90 دن کا پلان دیا تھا, 90 دن کا منصور دیا تھا. وہ تو پھر آپ نے گرا دیا نا ان کو. اب آپ یہ تو خیر بہت ایک لمبی بحث ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں, تو اسی جلسے میں وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اس لیے امریکہ نے سازش کی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں ذاتی طور پہ امریکہ کے خلاف نہیں. خیر وہ کیا کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب زیادہ وضاحت کریں گے, ترجمان ہوئے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے بھائی میرا کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے, لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, تو دو الگ الگ چیزیں. نہیں باہر سر مجھے یہ تو بتائیں نا, آپ کا کیا مطالبہ ہے, الیکشن کب چاہیے آپ کو؟ ہمارا اب بھی مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو قانون سازی کر کے ووٹ کو ایک غلط زاویے پر لے جانے کی کوشش کی ہے, ضروری انتخابی اصلاحات کرانے کے بعد
ضروری چند قانون سازیوں کے بعد قوم کو ووٹ کی طرف لے جایا جائے تاکہ آزاد اور شفاف انتخابات ہو سکے. ہمارا کل بھی مطالبہ یعنی تقریباً 2-3 ماہ میں یا 1-1.5 سال میں؟ دیکھیں جتنا جلد ہو سکتا ہے. اب یہ ٹائم فریم تو پارلیمنٹ دے گی کہ کتنے ٹائم کے اندر پارلیمنٹ انتخابی اصلاحات. یہ صدارت کے امیدوار ہیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ خواہش مند ہیں کیا پاکستان کی صدارت میں؟ جی پاکستان کی صدارت کے خواہش مند ہیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب؟ مولانا فضل الرحمان سیاست کے سلطان ہیں. صدر جو بھی بنے گا، وزیر اعظم جو بھی بنے گا، مولانا فضل الرحمان کی دعا سے ہوتے ہوئے بنے گا. لہٰذا مولانا صاحب صدر اور وزیر اعظم بناتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ملک کے صدر اور وزیر اعظم بناتے ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکومتی اتحادی جماعتیں مل بیٹھ کر کریں گی کہ ملک کا صدر کون ہوگا. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا اپنے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. عثمان ڈار صاحب بھائی پہلے بتائیں، آپ نے وہ ضمیر فروز بتایا، ان کا معصومانہ سوال یہ ہے کہ بھائی سینٹ میں آن پیپر، اب مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، مثال کے طور پہ بندہ ہو آپ کا 50 اور آپ کو ووٹ مل جائے 64، تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں نے تو ووٹ نہیں ڈالے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو کہ نون کے یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو ووٹ ڈال دیا. تو یہ غلط ہوا نا، ضمیر بچا. تب آپ کہتے تھے نہیں ضمیر جاگا، تو اگر وہ حلال تھا تو یہ حرام کیسے؟ یہ سمجھائیں ذرا عثمان بھائی. تو وسیم میرا معصومانہ جواب یہ ہے رانا مشہود کو کہ وہ جو باپ کے چیئرمین بیٹھے ہیں سینٹ میں، اب تو وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہی سے ہی پوچھ لیں کیا ہوا تھا، کس نے کیا تھا. اب تو ان کے ساتھ ہے نا، وہ تو پوچھ لیں گے، لیکن آپ بتائیں کہ وہ عمل ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ تب بھی یہ ہوا تھا کہ ایک پارٹی کے بندے نے دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیا. اب تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں اگر راشد صاحب ہیں تو ان کو تھوڑا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی جان اب یہ یہودی ایجنٹ کا چورن نہیں بکے گا. امریکہ کے کہنے پہ قانون سازی عمران خان کہہ رہا تھا ایسا چورن نہیں بکے گا. کوئی نئی فلم لے کے آئے، کوئی نیا سلوگن لے کے آئے عمران خان کے خلاف نا. بہت مولانا نے بھی کر لیا جی یہودی ایجنٹ والا معاملہ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میرے لیڈر میرے کپتان نے 2 ٹوک بات کی ہے وسیم. میں چیری بلاسم نہیں ہوں، میں امریکہ کی غلامی نہیں کروں گا، یورپ کی غلامی نہیں کروں گا. برابری کی سطح پہ بات کروں گا. میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں سب سے دوستی کر سکتا ہوں، غلامی نہیں کروں گا. نہ اس 22 کروڑ عظیم لوگوں کو، عظیم پاکستانیوں کو غلامی کرنے دوں گا. تو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہوا ہے میرا لیڈر. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ کیوں بکھلا گئے ہیں یہ سارے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق وسیم کراچی سے ہے. ایمانداری سے بتانا، کراچی کے لوگ سن رہے ہیں. ایک تو میں پہلے کراچی کے عظیم لوگوں کو آپ کے پروگرام سے سلوٹ کر رہا ہوں، جتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے. میں 2011 کے جلسے میں بھی آیا تھا جو 25 دسمبر میں ہوا تھا وسیم. ٹرسٹ می اس سے بڑا جلسہ تھا، یہ اس سے بڑا جلسہ تھا. 2 گھنٹے مجھے خود لگے وہاں سے نکلنے میں، اور میں ان موٹر سائیکل والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے جو مجھے گھر تک چھوڑنے کے. 3-4 میں نے موٹر سائیکل چینج کی واپسی کے لیے، گاڑی تو موو ہی نہیں ہو پا رہی تھی. تو یہ دنیا جو باہر نکل رہی ہے، یہ عظیم پاکستانی وسیم باہر نکل رہے ہیں، تو ان کے اوپر تو ان کا اثر نہیں ہو رہا. ٹاک شو میں آنا، بیٹھ کے بات کرنا، نعرے بازی کرنا بڑا آسان ہے. رانا مشہود صاحب کا اگر بیانیہ ہے تو یہ عوام میں لے کے جائیں نا بیانیہ. ٹاک شو میں آگے گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آتے ہیں الیکشن کے میدان میں، چلتے ہیں. فضل الرحمان صاحب آ جائیں خیبر پختونخوا میں، یہ پنجاب میں آ جائیں، پیپلز پارٹی سندھ میں آ جائے، بلوچستان میں باپ آ جائے، دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. ان سب کو عمران خان آڑے ہاتھوں لے گا. اگر آپ کے خیال میں عثمان بھائی پاکستان کو نیا الیکشن اتنا ضروری ہے تو آپ کرا دیتے 2 مہینے پہلے جب آپ حکومت میں تھے؟ دیکھیں یہ تو 3 سال سے کہہ رہے تھے نا، تو آپ کرا دیتے نا. تو جب یہ ساری سچویشن بنی آپ کے سامنے ہے، ہم تو تیار تھے الیکشن کے لیے. ہاتھ میں کنجی تھی، آج جب اقتدار چلا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ. دیکھیں شہباز شریف صاحب کو اچکن پہننی تھی، حمزہ شہباز کو پہننی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا چیف منسٹر رانا مشہود کو لگا دیتے حمزہ کی جگہ. کیا یار اس پارٹی میں سوائے خاندان کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو چیف منسٹر بنایا جائے؟ چلے پرائم منسٹر تو بن گئے والد صاحب جیسے بھی بنے، لیکن نیچے بھی گھر والے. رانا صاحب کی میرا مطلب ہے اتنی وسیم اس جماعت کے لیے. جناب رانا صاحب آپ کی جی بتائیں رانا صاحب. جی ہاں رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ والا چورن جو ہے نا کہ حمزہ شہباز شریف کا بیٹا، حمزہ کی آن ہز اون ایک اپنی انٹائٹلمنٹ ہے، ایک اس کی اپنی سٹرگل ہے. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ الیکشن ان کو جو بہت زور کا آیا ہوا ہے. تو 3 سال پیچھے اتنے بڑے بڑے دھرنے ہوئے، اتنے بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے. یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، یہ وہی عمران خان ہے نا جس نے کہا تھا کہ سینکڑوں لوگ بھی سڑکوں پہ آ جائیں
تو میں استعفیٰ دے دوں گا. الیکشن کرا دیتے. اب مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, چیخیں چلائیں. یہ کہتے تھے نا میں رلاؤں گا, آج کیسے رو رہے ہیں. میں ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں, لیکن دونوں طرف سے مظاہرہ کیا جانا چاہیے. اگر کریں گے پھر جس طرح کیا سوال ہوگا اسی طرح کا جواب. سر یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تحمل کا مظاہرہ تھا, جو دوست مظاہری صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو بہت غلط تھا, اور جو پرویز صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو اس میں تو آپ کا بھی نام وہ کہہ رہے تھے آپ نے کیا, یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ بالکل شدید ترین الفاظ میں اس کرنے بات والے کی ہیں مذمت. کس نے مارا پرویز الہی کو, کیا ہوا؟ اور جس نے دوست محمد کو مارا اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. 8 کیمرے لگے ہوئے ہیں, فوٹیج ساری کی ساری موجود ہے. کہیں ایک جگہ دکھا دیں کہ میں پرویز الہی صاحب کے پاس بھی پہنچا ہوں. تو کس نے مارا یہ بتا دیں. میں تو بلکہ مذاق میں جس طرح پہلے پروگرام سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک دوائی پی تھی, ان کو حوریں نظر آتی تھی. پرویز الہی صاحب نے دوائی پی, ان کو جن نظر آنا شروع ہو گئے تھے, اور انہوں نے میرا نام جس نے پرویز الہی صاحب کو مارا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جس نے اسمبلی کے اندر پرائیویٹ گنڈے گھسائے, جس نے اسمبلی کا تقدس پامال کیا, جس نے جمہوری روایات کو پامال کیا, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں مشرف دور کے اندر ہمیں اس اسمبلی سے اٹھا کے پھینکا گیا تھا, لیکن جرت نہیں ہوئی تھی مارشل لا کے دور میں بھی کہ اسمبلی کے اندر ذاتی ملازم اور گنڈے گھسا دیے جائیں. یہ کیا اسمبلی کو بنانا چاہتے ہیں؟ لیکن سر یہ بتائیں, بس میں کنکلوڈ کروں, رانا صاحب یہ تو ابھی تو گاؤں آباد نہیں ہوئے اور پھڈا پڑ گیا ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم وزارتیں نہیں لیں گے, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم بھی وزارتیں نہیں لیں گے, اے این پی نے منع کر دیا باقاعدہ نہیں لیں گے. تو یہ تو ابھی سے رولا, مطلب کیا ہو رہا ہے, یہ کابینہ نہیں بن پا رہی, 8 دن ہو گئے, ملک چلانا ہے بھائی آپ نے, 8 دن ہو گئے. مضبوط پاکستان کے لیے ایک بہترین کیبنٹ آ رہی ہے جو کل تک انشاءاللہ فائنل ہو کے آ جائے گی تمام جماعتوں کی مشاورت سے. بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ڈار صاحب ایک منٹ, یہ ہمارے منہ میں باتیں نہ ڈالیں. ہم نے جو باتیں کرنی ہیں وہ کر دیں گے اور قوم کو نظر بھی آئے گا. آج آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان صبح 7 بجے لوگوں کی خدمت کرتا نظر آتا ہے. آج آپ کو حکومت پاکستان لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے نظر آتی ہے. اور آگے جو کیبنٹ آ رہی ہے یہ چند دن میں ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے, رائٹ ٹریک پہ لائیں گے. یہ جو انہوں نے تاریخی قرضے لیے ہیں, آئی ایم ایف کا ذاتی ملازم بنا دیا, یہ سازش کی بات کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ آئی ایم ایف کے نیچے کر دیا. سر اب یہ باتیں رانا صاحب مہنگی پڑ جائیں گی, کیونکہ 2 ہفتے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کینسل کر دیں اگر بہت برا ہے تو. اگر ایسا نہ ہم آئی ایم ایف کے خلاف نہیں ہیں بادامی صاحب, ہم آئی ایم ایف کے خلاف نہیں ہیں. دیکھیں یہ خلاف تھے. یہ بتائیں بھائی, عثمان بھائی کنکلوڈ کرنا ہے, بتائیں وسیم. ایک تو کیبنٹ کی لسٹ اس لیے تعطل کا شکار ہے کہ واشنگٹن گئی ہوئی ہے اپروول ہونے کے لیے. کون سا مورا کس منسٹری پہ بیٹھے گا امریکہ فیصلہ کرے گا, بائیڈن ڈیسائیڈ کر رہا ہے, ڈیلے ہو رہا ہے. اور دوسرا رانا صاحب کی اطلاع میں عرض ہے مہنگائی کا چورن نہ بیچو. پچھلے 1 ہفتے میں 10 روپے چینی مہنگی کر دی تھی اور آج 5 روپے کا مزید چینی کا ٹیکہ لگایا پاکستانی عوام کو. یار شرم کرو, 15 روپے چینی بڑھا دی ہے. رمضان شوگر مل کے نفع بڑھنا شروع ہو گیا پاکستانیوں. شوگر مافیا کا فرنٹ مین بن گیا یہ نیا امپورٹڈ حکومت کا نظام. جواب دو قوم کو, 15 روپے چینی کیوں بڑھائی ہے, 5 روپے بجلی کیوں بڑھائی ہے, قوم کو جواب تو دو نا یار. 8 دنوں میں مہنگائی کا بم مارا جو پاکستانیوں پہ, اس کا جواب دو. چور کی لنگوٹی, اب چھوڑو ہمارا ختم ہونے سے پہلے اور پیسہ اکٹھا کر رہے ہو تم لوگ. انہیں بتاؤ ذرا, ویسے 1-2 دن اور لگیں گے پاکستان میں واشنگٹن سے لسٹ فائنل ہونے میں. کس وزیر نے کون سی پوزیشن پہ بیٹنگ کرنی ہے پاکستان میں؟ امریکہ سے لسٹ آئے گی, کابینہ زیک گولڈ سمتھ کے پاس بیٹھا ہے. زیک گولڈ سمتھ کے پاس بیٹھ کے عمران خان یہودیوں سے فائنل کرا رہا ہے کہ پاکستان میں تباہی اور کیسے لے کر آنی ہے. قوم سمجھ گئی ہے, ٹیک اٹ ایزی. زیک گولڈ سمتھ کی اولاد کو ہم یہاں نہیں آنے دیں گے. سمجھ گئی ہے قوم میرا پوائنٹ, کہ لسٹ کہاں گئی ہوئی ہے اپروول کے لیے. یہ امریکہ سے آئے گی پاکستانیوں فائنل لسٹ, تب ان کی کیبنٹ عثمان بزدار کے ذریعے آخری دن پیسے جمع کر دو اور جتنے کرنے ہیں سب کو جیلوں میں ڈالیں گے. جتنے امریکہ کے ایجنٹ ہیں نا, یہ پاکستانی قوم ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کرے گی. الیکشن ہونے دو, لٹکائیں گے پاکستان. ہر کوئی ایک دوسرے میں ایجنٹ پتہ نہیں کہاں, رانا مشہور سمیت ان تمام ایجنٹوں کی سیاست دفن ہو جائے گی. ایجنٹ
امریکی ایجنٹ جو ہیں عوام کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے انشاءاللہ۔ یہ بیٹھا ہوا ہے ایک نظر دیکھو ذرا غور سے، یہ بھی دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ وہ کہہ رہے ہیں حکومت امریکہ نے گرائی، راشد سمرو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ حکومت چلائی، عثمان ڈار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ کابینہ بن رہی ہے، رانا مشہور کہہ رہے ہیں امریکہ کے ایجنٹ۔ یہ امریکہ، اسرائیل، پاکستان کی سیاست کے الزامات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال پولیٹیکل سچویشن بہت دلچسپ بھی ہے اور کئی اعتبار سے پریشان کن بھی ہے۔ بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سو پاکستان کی سیاست میں یعنی ابھی سب کچھ تھما نہیں ہے، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو بہت کچھ شروع ہوا ہے، شروع ہونا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہوگی کہ ہر وہ ممکن اقدام کیا جائے جس سے بے شک اپیرنٹلی وہ لگے کہ عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے سیاسی، لیکن چیزیں الیکشن کی طرف جائیں، اور گورنمنٹ لگتا ہے کہ فی الحال کچھ ٹائم گین کرنے کے موڈ میں ہے تاکہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں اس دوران وہ کر گزریں۔ اب دیکھتے ہیں، یعنی اگلے کچھ مہینوں کا یا ہفتوں کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اپوزیشن کنونس کر پاتی ہے گورنمنٹ کو الیکشن کرانے پہ یا نہیں۔ زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔